السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ سے خوش رکھے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنگولر پلورل کے بارے میں پڑھا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں چوتھی قسم ہوتی ہے کہ اس میں ہم وہ ارریگولر ہوتے ہیں۔ تو ارریگولر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جب سنگولر سے پلورل بناتے ہیں تو ورب کا پورا فارم چینج کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں نوٹ کر لے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے ٹاپک کو سمجھنا ہوگا، اور وہ ہے ارریگولر ناؤن اور ریگولر ناؤن کس سے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس پر بات کریں گے۔ جب ہم اس کو سمجھیں گے تو ہمارے لیے یہ چیز سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا ایک نیا ٹاپک ہے، اس کو ایناگرام کہتے ہیں۔ تو ان دو ٹاپکس کو آج ہم پڑھیں گے۔ ایک ہے ریگولر ناؤن اور ارریگولر ناؤن کس سے کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایناگرام کیا چیز ہوتی ہے، اور انگلش میں ہم اس کو کہاں پر استعمال کرتے ہیں۔ تو ان دو ٹاپکس کو سمجھنے کی انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے۔ یہ بات اپنے ذہن میں نوٹ کرے کہ ہمارے ساتھ جو ناؤن ہوتے ہیں اور ہم اس سے پلورل بناتے ہیں، تو بات پر تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم جب سنگولر سے پلورل بناتے ہیں تو ہم اس میں صرف اضافہ کرتے ہیں ایس اور ای ایس کا۔ ہم اضافہ کرتے ہیں اس پہ ایس اور ای ایس کا۔ جب ہم کسی سنگولر سے پلورل بناتے ہیں تو میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ فار ایگزامپل میرے پاس بوائے ہے، آپ اس سے پلورل بنائیں تو اس کے اندر جسٹ ایک ایس، صرف اس کا اضافہ کریں۔ یا فار ایگزامپل میرے ساتھ ورڈ ہے، کوئی بھی ورڈ آپ لے لیں کہ لے فار ایگزامپل، تو دیکھیں اس پہ آپ جب پلورل بنائیں گے تو اس میں آپ کس چیز کا اضافہ کریں گے، اس کا اضافہ کریں گے، لیئرس۔ ٹھیک ہے، اس طرح بہت سارے ایگزامپل ہو سکتی ہے۔ اچھا فار ایگزامپل میرے ساتھ پڑھے ہیں ڈش، تو اس میں ہم اس کو جو ہم پلورل بناتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ صرف ایس ملاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ایک ایسے چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم جب اس کے سنگولر سے پلورل بناتے ہیں، سنگولر سے پلورل کی طرف جاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس میں ہم صرف ایس اور ای ایس نہیں لگاتے بلکہ ہم اس میں کچھ چینجز کرتے ہیں۔ چینجز کیا ہے ابھی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے۔ اچھا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس سے سب سے پہلے یہ دو چیزیں آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اس سے ہم پلورل کس طرح کریں گے۔ بیٹا ایک ہوتا ہے ریگولر ناؤن۔ ریگولر ناؤن کیا ہوتا ہے، یہ اس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ جب ہمارے پاس ورڈ ہوتے ہیں سنگولر اور پلورل، ہم جب سنگولر سے پلورل بناتے ہیں اور اس کے آخر میں ہم صرف ایس اور ای ایس کو ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس میں صرف ایس اور ای ایس کو ایڈ کرتے ہیں، تو ایسے ناؤن کو ریگولر ناؤن کہتے ہیں۔ اور جب ہم سنگولر کی طرف سے پلورل کی طرف جاتے ہیں، ایک ورڈ کی سنگولر سے پلورل بناتے ہیں اور اس کے پورا کا پورا ورڈ چینج کر دیتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں ارریگولر ناؤن۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی قاعدہ قانون کوئی رول وغیرہ نہیں ہوتے، یہ ہم نے جس طرح سنا ہوتا ہے اسی کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو یہ دو ناؤن، تو کیسے کہتے ہیں ریگولر کیسے کہتے ہیں کہ we just add s اور es at the end، اب جب ہم صرف s اور es لگاتے ہیں، اور جو irregular ہوتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں، we change full form of noun۔ ہم ناؤن کے فل فارم کو جو ہی کیا کر دیتے ہیں بیٹا، چینج کر دیتے ہیں۔ اچھا ایگزامپل وہی دے رہے بالکل، فار ایگزامپل آپ کے پاس ناؤن ہے گرل، تو اس کی پلورل ہے گرلز، ٹھیک ہے، اس کی پلورل کیا ہے، گرل۔ اس کے آخر میں ہم نے صرف اس کا اضافہ کیا ہے،
تو گرڈ جو ہے آپ سمجھ لیجیے یہ کون سا نام ہے؟ یہ ریگولر نام ہے، سوری ریگولر نام ہے، ٹھیک ہے، یہ ریگولر نام ہے۔ اس طرح آپ اگر دیکھیں میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ڈش یا مارکر فار ایگزامپل لے لیں، مارکر، تو اس سے آپ اس کے آخر میں صرف ایس کا اضافہ کریں گے، مارکرس، ٹھیک ہے۔ تو ایز اے سمری کہ جس ورڈ کے آخر میں جب آپ اس کے سنگولر سے پلورل بناتے ہیں اور اس میں ایس سے ایس کا اضافہ کرتے ہیں تو ایسے ناؤن کو کہتے ہیں ریگولر ناؤن۔ لیکن یہاں پر دیکھیں جب ہم ارریگولر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ناؤن کے ساتھ ایس اور ایس نہیں لگاتے بلکہ ہم ناؤن کا پورا فارم چینج کر دیتے ہیں۔ اچھا کس طرح؟ ابھی میں آپ کو کچھ ایگزامپل لکھ دیتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ اچھا ہمارے ساتھ ورڈ ہوتا ہے سنگولر اور ایک ہوتا ہے پلورل۔ میں کچھ ایگزامپل لکھ دیتا ہوں، آپ اس کی طرف دیکھیں۔ ایگزامپل کیا ہے دیکھا؟ آکس بین، اس کی جب ہم پلورل بناتے ہیں تو یہاں پورا کا پورا ورڈ ہم نے چینج کیا ہے۔ آکس کی جمع آتی ہے آکسن، تو جس میں سنگولر سے پلورل کی طرف جاتے ہیں تو ورڈ چینج ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ارریگولر ناؤن، ارریگولر ناؤن اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل نمبر 2، فار ایگزامپل ماؤس ہے، ماؤس کو لے لیں، ماؤس کی جمع مائس ہے، مائس، ٹھیک ہے، پورا کا پورا ورڈ چینج ہوا ہے۔ اچھا ہیومن، اس کی جمع کیا ہے؟ مین ہے، مین کی جمع کیا آتا ہے؟ مین کی جمع مین آتا ہے۔ اسی طرح ہیومن انسان، اس کی جمع کیا آتا ہے؟ اس کی جمع آتی ہے پیپل، لوگ، زیادہ دنیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں بیٹا تو سارے کے سارے جو ناؤن کے فارم میں پورے کے پورے چینج ہوئے ہیں، تو جس میں یہ چینج ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ارریگولر ناؤن، ٹھیک ہے۔ اچھا ایسے میموری یہ بات اپنے ذہن میں نوٹ کریں کہ یہاں تو ہے ریگولر ناؤن اور ارریگولر ناؤن۔ اس کے بعد ہم ایک دوسرے ٹاپک کی طرف جائیں گے کہ یہ ناؤن کی جگہ ورب ہوگا، ناؤن کی جگہ کیا ہوگا؟ ورب ہوگا، کہ ریگولر ورب کیسے کہتے ہیں اور ارریگولر ورب کیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اپنے ذہن میں نوٹ کریں کہ جب ہم بالکل وہ اسی طرح ہے، یہاں پر ہم سنگولر سے پلورل کی طرف جاتے ہیں تو کبھی ایس اور اس جگہ پہ کبھی پورا کا پورا فارم چینج کرتے ہیں۔ ورب میں کس طرح ہوگا؟ ورب کی 3 فارم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فرسٹ فارم آف ورب، ایک ہوتا ہے سیکنڈ فارم آف ورب اور ایک ہوتا ہے تھرڈ فارم آف ورب۔ فرسٹ فارم کی بیس فارم ہوتا ہے، تو جب ہم بیس فارم کی طرف سے لے کر ہم سیکنڈ فارم کی طرف جاتے ہیں تو ہم ورب کے آخر میں صرف ای ڈی لگاتے ہیں، بعض ورب جو صرف ای ڈی لگاتے ہیں، اور بعض ورب ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کے فرسٹ فارم سے سیکنڈ فارم کی طرف جاتے ہیں تو ہم اسے پورا کا پورا چینج کر دیتے ہیں، اسے وہ مکمل چینج ہو جاتا ہے، تو جس کے آخر میں ہم صرف ای ڈی لگاتے ہیں اس کو ریگولر ورب کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ ریگولر ورب۔ اور جس میں ہم پورا کا پورا فارم چینج کرتے ہیں اس کو کہیں گے کیا؟ ارریگولر۔ اس کی ہم ایگزامپل کریں گے ایز میموری کے ساتھ نوٹ کریں گے۔ فار ایگزامپل میرے ساتھ وہ یہ ورب ہے جانا، اس کا سیکنڈ فارم ہے وینٹ گیا، اور اس کا تھرڈ فارم ہے گون۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں فرسٹ فارم سیکنڈ فارم سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے، تو یہ ارریگولر ہے، کیوں؟ اس پہ ورب پورا کا پورا چینج ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں دوسری ایگزامپل لکھتا ہوں، ایگزامپل پلے ہے، تو پلے میں ہم جب سیکنڈ فارم کی طرف جاتے ہیں تو یہ کیا بناتے ہیں؟ پلین، اس کے آخر میں صرف ہم ای ڈی لگاتے ہیں، تو جس کے آخر میں ہم صرف ای ڈی لگائے وہ ہمارے ساتھ ہوگا ریگولر، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ ریگولر ورب بن جاتا ہے۔ اچھا بیٹا یہ ٹاپک تو ہو گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ریگولر اور ارریگولر نام کی سمجھ آئی ہوگی۔ The next topic is anagram۔ بیٹا اناگرام کیا ہوتا ہے؟ اناگرام یہ
رائٹنگ پریکٹس پہ ایک ٹاپک ہے، اس کے ذریعے ہم اسپیلنگ مسٹیک کو دور کر دیتے ہیں. اچھا، اناگرام کیسے کہتے ہیں؟ اناگرام کیسے کہتے ہیں بیٹا کہ جب ہم ایک ورڈ سے ایک دوسرا ورڈ بنائیں گے. ایک ورڈ ہے ہمارے ساتھ، ایک ورڈ ہے، ناؤن ہے یا جو بھی ہے، اور ہم کیا کریں کہ اس ورڈ میں لیٹر کو چینج کریں، آگے پیچھے کریں، اور آگے پیچھے کرنے کے بعد ہم اس کے پورا کا پورا ورڈ چینج کر دیتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں اناگرام. اسے کیا کہتے ہیں؟ اناگرام. مطلب اناگرام کیا ہے؟ ایک ورڈ سے دوسرا ورڈ بنانا. ایک ورڈ سے دوسرا ورڈ بنانا اس کو اناگرام کہتے ہیں. اناگرام کیسے کہتے ہیں؟ ایک ورڈ سے دوسرا ورڈ بنانا. میرے ساتھ ایک ورڈ ہے، فار ایگزامپل ہارٹ. ہارٹ میں یہ ایک ورڈ ہے، اس کو لے لیں، میں اس ایک دوسرا ورڈ بناتا ہوں. تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس میں کچھ لیٹر سے اس کو آگے پیچھے کرتا ہوں، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں نوٹ کریں، نہ اس سے کوئی لیٹر آپ اسکپ کریں گے، ختم کریں گے، اور نہ آپ اس سے کوئی لیٹر اس کے ساتھ کوئی دوسرا لیٹر ایڈ کریں گے. یہی لیٹر ہوں گے، لیکن اس کو صرف آگے پیچھے کرنا ہے اور ایک نیا ورڈ بنانا ہے. فار ایگزامپل اس سے میں کیا بناتا ہوں؟ اس سے ورڈ بنتا ہے ارتھ. ارتھ زمین. دیکھیے یہاں پر یہ ورڈ جو ہے یہ سیکنڈ نمبر بتا، میں نے اس کو پہلا کر دیا. یہ تھرڈ بتا تو اس کو میں نے سیکنڈ کر دیا. ٹھیک ہے، آر کو میں نے تھرڈ کر دیا. ٹی یہ فورتھ ہو گیا، اور یہ ایچ جو ہے یہ لاسٹ ہوا گیا، ففتھ میں. اس سے ہمارا ایک دوسرا ورڈ جنریٹ ہوا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ارتھ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ورڈ کلیئر کو آگے پیچھے کیجیے تو ایک نیا ورڈ ہمارے ساتھ بن گیا. تو اسے کہتے ہیں اناگرام. ٹھیک ہے، اور یہ بات اپنے ذہن میں نوٹ کریں. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ورڈ سے صرف ایک ہی ورڈ بنتا ہے، مطلب ایک ورڈ میں ہم ریپلیسمنٹ کریں کچھ لیٹر کا، تو اس سے ایک ورڈ بنتا ہے. بعض اناگرام ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے دو تین ورڈ بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، فار ایگزامپل چھوٹے چھوٹے ایگزامپل اگر آپ لے لیں، کہ آپ ان میں سے ورڈ کو آگے پیچھے کریں اور ایک نیا ورڈ بنائیں. تو کس طرح؟ فار ایگزامپل ایک کہ یہ بلی کو کہتے ہیں، اور ایک جو ہے کسی کام کو کہتے ہیں، کسی عمل کو کہتے ہیں. اچھا دیکھیے یہاں پر لیٹر کو آگے پیچھے کیا، نیا ورڈ بن گیا. اچھا بہت سارے ایگزامپل ہو سکتے ہیں. ایٹ. ایٹ تو اب اس سے ایک نیا ورڈ بنائیں ٹی، ایک دوسرا ورڈ بن گیا ہمارے پاس. تو اس طرح بہت سارے ورڈ اس سے بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا یہ بات میں ذہن میں نوٹ کرے، اور مطلب پر یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. پھر بھی مثلا انشاءاللہ اس کو آن لائن کلاس میں ڈسکس بھی کریں گے. کوشش کریں کہ جو کوشچن آپ کو ان میں سے نکالتے ہیں یا جو کوشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو ایک پیج پر لکھا کریں. اگر پھر موقع ملے تو ہم اس کو آن لائن کلاس میں انشاءاللہ اس کے بارے میں کوشچن کریں گے. ٹھیک ہے. تو اچھی بات ہوگی کہ آپ کو جو بھی چیز سمجھ میں آئی ہے اس کو ایک پیج پر لکھیں. پیج پر لکھنے کے بعد جو ہے آپ کیا کریں، زوم کلاس میں اس کو ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے. میں آپ کو کچھ ورڈ لکھتا ہوں، یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہو جائے گا. بیٹا اس کی اناگرام لکھیں. اس کی کیا لکھیے؟ اناگرام لکھیے. ٹھیک ہے. ورڈ میں چھوٹے ورڈ لیسن، ایک ورڈ ہے لیسن، اس کا اناگرام لکھیں. ورڈ ہے دے. اچھا دے، اس کا اناگرام لکھیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا ورڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، واچ، اس کا اناگرام لکھیں. اور اچھا ڈومٹ، یہ تھوڑا مشکل ہے.
لیکن کوشش کریں کہ اس کا میرے جاننے کی. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہوگا کہ جسٹ 4 ورڈ میں اس کا اناگرام آپ کو لکھنا ہے. اور ریگولر اور ارریگولر ناؤن میں کیا کرنا ہے بیٹا کہ 3 ایگزامپل جو ہے 3 ایگزامپل ریگولر ناؤن کے لیے اور 3 ایگزامپل جو ہے ارریگولر ناؤن کے لیے اس کو انشاءاللہ ہم چیک اپ کریں گے. ٹھیک ہے. پھر بھی کوئی مسئلہ انشاءاللہ کلاس میں ڈسکس کریں گے. اسی ٹاپک سے کوشش کریں بیٹا کہ ہر ٹاپک کے لیے ہر ٹاپک کو اسی وقت کے لیے اختتام پر پہنچائے. یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. ٹاپک جمع ہوتے جائیں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. ٹھیک ہے.